السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس نشست میں موضوع خطابت ہے حیا اور شرم۔ سامعین کرام، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ حیا اسلام پر اچھے عمل پیرا ہونے کی ایک نشانی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا ایک ایسی دیوار ہے، ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جب انسان اس دیوار کو توڑ دیتا ہے، اس قلعہ کو ڈھا دیتا ہے، تو انسان برائی کے بے شمار وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ حیا ایک ایسا پردہ ہے کہ جب انسان اس پردے کو چاک کر دیتا ہے تو پھر انسان کے سامنے بے شمار برائیاں کھل کر آتی ہیں اور آہستہ آہستہ انسان ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حیا اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرے بھی اللہ رب العالمین کو ذرا بھی شرم نہیں ہے اس بات پر، ذرا بھی حیا نہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین مکھی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ حیا یہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بڑی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا حیا تو یہ ہے کہ جب مومن اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانا شرم آتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حیا اشرف المخلوقات انسانوں کی صفت ہے، جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ فرشتے بھی باحیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھے تھے، ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کھلا ہوا تھا، اسی حال پر بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو چھپا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ کیا الا استحی ممن یستحی الملائکہ، کہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں، اس آدمی سے حیا نہ کروں جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ باحیا تھے، آپ کے کپڑے آپ کے جسم کو اس طرح سے ڈھانک دیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اتنے باحیا تھے کہ آپ کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا ہوتے، اتنے باحیا تھے کہ آپ کنواری عورتوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ حیا بالخصوص عورتوں کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور حیا عورت تو حیا اور شرم کا مجسم پیکر ہوتی ہیں۔ عورت کو باحیا بنا کر ہی پیدا کیا گیا ہے، کیوں؟ لفظ عورہ کا معنی ہی پردہ اور حیا اور شرم ہے۔
اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کے تعلق سے کہا کہ جب کنواری عورت کی شادی کی جائے تو اس کی اجازت لے لی جائے، متفق علیہ روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواری عورتیں تو بڑی شرمیلی ہوتی ہیں، یہ کیسے اجازت دے دی گی کہ ہاں میری شادی کرا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذنھا صماتھا، کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ دیکھا آپ نے اس حدیث میں کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، ایک طریقہ بتایا، وہاں پر اما عائشہ نے کہا کہ کنواری عورتیں تو شرمیلی ہوتی ہیں، با حیا ہوتی ہیں، وہ بات نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جب آپ پڑھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے، رب ذل جلال نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ کو واپس بھیجتے رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، آپ کے امتی بڑے کمزور ہیں، عبادتیں نہیں کر سکتے، وہ عمل نہیں کر سکتے، وہ عاجز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، واپس آتے رہے۔ جب 5 وقت کی نمازوں پر بات ختم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو مانگنا تھا میں نے مانگ لی، میرے رب کو جو دینا تھا اس نے دے دیا، اب مجھے مانگنے میں حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے فرعون کے عذاب اور اس کی سزا، اس کی تکلیفوں سے ڈر کر اللہ کے حکم سے بھاگ نکلے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دیا، آپ نکلے، کنویں کے پاس پہنچے، اللہ رب العالمین نے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر 2 عورتیں، 2 بیٹیاں کھڑی تھی جو مدین سے جن کا تعلق تھا۔ ان کی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور وہ اتنے زیادہ حیا کے مجسم پیکر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حیا کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، کہا کہ فجاءتہ احداہما الاستحیاء، کہ ان میں سے جو 2 عورتیں تھیں، فجاءتہ احداہما تمشی، استحیاء کا لفظ استعمال کیا لفظان نے، کہ ان میں سے جو 2 عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کر آئیں، وہ بڑی باحیا تھیں، ان کا جسم ڈھکا ہوا تھا، وہ پردے میں تھیں، وہ آہستہ آہستہ دھیمی دھیمی بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے باپ نے آپ کو بلایا ہے اپنے گھر کے اندر۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے حیا۔ اسی طرح سے آپ اور آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح سے حیا کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تدفین کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر حضرت ابوبکر کو دفن کیا گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے ابا جان اور میرے شوہر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون رہے، میں اس گھر کے اندر داخل ہو جایا کرتی تھی، میں اپنے کپڑوں کو اتار لیا کرتی تھی، لیکن جب اس حجرے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کر دیا گیا تو مجھے حیا آنے لگی، میں اس گھر کے اندر بھی با پردہ ہو کر داخل ہوا کرتی تھی۔ یعنی حیا کا یہ عالم تھا امہات المؤمنین میں کہ وہ زندے مردوں کو دیکھ کر بھی وہ باحیا ہو جاتی تھیں، وہ پردہ کیا کرتی تھیں۔ گویا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ انسان کے اندر جب حیا آ جائے تو انسان با اخلاق ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جب حیا آ جائے تو انسان کو نیکیوں پر حیا ابھارتی ہے، انسان کے اندر جب حیا آ جائے تو انسان تقوی کا خوگر بن جاتا ہے، انسان کے اندر جب حیا آ جائے تو انسان گناہ اور برائی کے حق اور باطل کے مابین تفریق کرنے والا بن جاتا ہے، انسان کے اندر جب حیا آ جائے تو یہ حیا انسان اور اس کے گناہ کے مابین پردہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر جب حیا آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا وہ چیز ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، حیا وہ چیز ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اس کے برخلاف جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان بے حیا بن جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے سو کرو۔ گویا کہ حیا انسان اور گناہ کے بیچ میں ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر حیا جیسی عظیم صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔